حرام کمائی سے بچنا لازم ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا تاکہ دل کی گہرائی سے امت کا ایک ایک فرد حرام سے بچنے والا بن جائے۔ آئیے آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنتے ہیں، شاید اللہ کریم مجھ ناکارے اور آپ کے دلوں میں وہ بات جاگزی فرما دے، ثابت فرما دے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم حرام سے دور ہو جائیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک بدو رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارشاد فرمایا، یقیناً تم اللہ عز و جل کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑو گے اور کوئی چیز میں سب کچھ آ، یقیناً تم اللہ عز و جل کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑو گے مگر اللہ تعالی اس کے بدلہ میں تجھے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! جب اس سے بہتر ملنے کا وہ وعدہ ہے، کوئی ہماری اپنی جگہ سے ٹل جائے، سمندر اپنے راستے بدل لیں، کائنات الٹ جائے، ان کی بات نہیں بدل سکتی۔ اور جس اللہ کی طرف سے وعدہ ہے بیان کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وعدہ ہے رب العالمین کا، اور وہ کون ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقیناً اللہ تعالی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انہوں نے کن کہنا ہے، جو چاہیں گے سو ہو جائے۔ تو کسی نے اپنا منہ سیاہ کیوں کرنا ہے؟ جو چاہیے اس سے بہتر ملنے کی گارنٹی ہے، تو پھر وہ گھٹیا لے کے اپنا کھانا خراب کرنے والا عقل مند ہے یا احمق؟ ہم کیا ہیں؟ احمق ہے عقل مند؟ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری ڈائریکشن عقل والوں کی ہے یا احمق؟ اور جو ہمارا ستیہ ناش ہو رہا ہے معلوم، اندر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کتنے ملک تک معیشت چلے گی، کیا حال ہے؟ یہ حرام کی برکات ہے، برکات نہیں، حرام کی نحوست، بچنے کی راہ حلال پیار۔ اور یہ بات اگر مال میں ہے تو باقی چیزوں میں بھی ہے۔ گندے لوگ، دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ، آوارہ لوگ، کیا اللہ ان کو حلال طریقے سے نہیں دے سکتے؟ یہ بات عام ہے۔ ہر ناجائز چیز چھوڑیں، کیا ہوگا؟ اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو، اولادوں کو، بہن بھائیوں کے کنبوں کو اور پوری امت کو ہدایت دے دے، یہ یقین آ جائے اللہ کے لیے جو چھوڑیں گے اس سے بہتر دیں گے، اور یقین کے ساتھ ہماری زندگی اسی یقین کے مطابق چلے، اور جو ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔